میں ماریشس سے ابیناز ہوں۔ ملت ٹائمز کے اس لائیو ویڈیو میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے مذہبی شدت پسندی اور اس کا حل، شمع فروزہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی۔ چند دنوں پہلے بعض دوستوں نے سوشل میڈیا پر گشت کرتی ہوئی ایک خبر کی کلپ دکھائی جن میں ایک مسجد کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ کام شر پسند قسم کے قریہ پرستوں نے کیا ہوتا تو تعجب نہ ہوتا، کیونکہ اس وقت ملک میں لاقانونیت اور نفرت کا ایسا دور دورہ ہے کہ ان میں سوائے گائے کی حفاظت کے کسی اور کی حفاظت کی امید نہیں کی جا سکتی، نہ مردوں کی، نہ عورتوں کی، نہ بچوں کی، نہ بوڑھوں کی، نہ دلتوں کی اور نہ اقلیتوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بابری مسجد کو دوپہر کی روشنی میں علی الاعلان اور قانون کے محافظین کی موجودگی میں منہدم کر دیا، اور تقریباً 30 سال اس شرمناک واقعے پر پورے ہونے کو ہے، لیکن اب تک قانون کا ہاتھ مجرموں کے گریبانوں تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن افسوس اور 100,000 افسوس کہ جو مسجد منہدم کر دی گئی اہل حدیث حضرات کی تھی، کچھ دوسرے مسلک کے ناسمجھ غالی اور جذباتی نوجوانوں نے مسجد پر حلہ بول دیا اور راتوں رات اس مسجد کو پوری طرح زمین بوس کر دیا۔ اگرچہ بعض مقامی حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ ان نوجوانوں نے صرف 2-4 اینٹیں ہی نکالی تھیں، لیکن بلدیہ والوں نے اس لیے مسجد گرا دی کہ مسجد کے نام سے تعمیر کی اجازت حاصل نہیں کی گئی تھی، لیکن قرائن سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ عام طور پر ہمارے ملک میں جو عبادت گاہیں تعمیر کی جاتی ہے، نہ مسلمان ان کی اجازت لیتے ہیں نہ غیر مسلم۔ اگر بلدیہ والوں ہی نے اس کو منہدم کر دیا ہو تب بھی بظاہر در پردہ مخالف گروہ کی اکساہٹ ہی اس کا سبب ہو سکتی ہے، ورنہ تو بلدیہ والے اس کی جرات نہیں کر سکتے، اور اگر وہ ایسا کرتے تو پوری ملت اسلامیہ سراپا احتجاج ہوتی۔ بعد کو جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش نے بہتر قدم اٹھاتے ہوئے اپنا ایک وفد وہاں بھیجا، اور ان کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ مسلمانوں ہی میں کچھ لوگوں نے یہ ناشائستہ حرکت کی ہے۔ راقم الحروف مسلمانوں کے تمام گروہوں کو اس حیثیت سے قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ وہ سب ملت اسلامیہ کا حصہ ہے اور وحدت کلمہ کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے مربوط ہے، لیکن یہ حقیر مسلک کے اعتبار سے اہل سنت میں سے ہے، عقائد کی تشریح کے اعتبار سے علماء دیوبند کے نقطۂ نظر کو راجح سمجھتا ہے، فقہی اعتبار سے فقہ حنفی کا متنبع ہے، اور مذہبی جماعتوں میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی تحریک دعوت و تبلیغ سے زیادہ قربت و ہم آہنگی ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے کہ مسلک اہل حدیث کی مسجد کے انہدام کا یہ عمل بہت ہی قابل مذمت، افسوسناک اور بے بصیرتی کا آئینہ دار ہے۔ جن لوگوں نے اس حرکت کا ارتکاب کیا، نہ انہوں نے دین کی روح اور شریعت کے مزاج کو سمجھا ہے اور نہ ملک کے حالات کا ادراک کیا ہے۔ مسجد تو مسجد ہے۔ اسلام نے تو کسی بھی عبادت گاہ کو منہدم کرنے کی مذمت کی ہے، اور وجہ یہ بتلائی کہ وہاں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اس طرح کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں تو قابل مواخذہ ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی یہ بڑے خسران و نقصان کا باعث ہے، اور اس طرح ہمارے ملک میں اس طرح کے مذہبی تشدد کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے جو پڑوسی ملک میں ہے، جہاں آئے دن مختلف مسالک کے علماء، مذہبی قائدین اور ائمہ مساجد کے قتل کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کے پس منظر میں چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ ایک،
اسلام میں مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ مسلمانوں کا مقامی مرکز ہے۔ مسلمانوں کا کام مسجد کی تعمیر ہے، نہ کہ اس کا انہدام۔ مسجد میں لوگوں کو آنے کی دعوت دینا ہے، نہ کہ مسجدوں سے نکالنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کا کام مسجد کی تعمیر ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ بات ناقابل تصور ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو اور مسجد کو منہدم کر دے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد کی ایک گروہ کی ملکیت نہیں ہے۔ مسجد براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ان تمام لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کا حق ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام پر ان کا یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس کے بدلے گھر بنائیں گے۔ مسلم ان عثمان بن عفان باب تحریم الظلم، حدیث نمبر 2577۔ اس حدیث سے بھی یہی دو باتیں واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا کام مسجد کی تعمیر ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جب اللہ کا گھر ہے تو اس کا دروازہ تمام مسلمانوں کے لیے کھلا ہونا چاہیے اور اس کو مسلکوں میں بانٹنا نہیں چاہیے، جیسا کہ آج کل مسجد احناف، مسجد شوافع، مسجد اہل حدیث، دیوبندی مسجد اور بریلوی مسجد کی تقسیم قائم ہوتی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص مسلک کے لوگ کوئی مسجد تعمیر کرے اور وہاں زیادہ تر مصلی اسی مسلک کے ہوں تو اسی مسلک کا امام و خطیب مقرر کیا جائے، لیکن یہ نہ ہونا چاہیے کہ مسجد کسی خاص مسلک سے موسوم کی جائے۔ نہ یہ درست ہے کہ وہاں دوسرے مسلک کے لوگوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے یا ان کو مجبور کیا جائے کہ آپ نماز تو ہماری مسجد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو ہمارے ہی طریقے پر پڑھنی ہوگی۔ یہ ساری باتیں شریعت کے مزاج کے خلاف اور امت میں تفریق پیدا کرنے والی ہے۔ دوسری، قرآن و حدیث میں کچھ احکام اتنے واضح طور پر موجود ہے کہ ان میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کے بارے میں امت کے درمیان اختلاف بھی نہیں پایا جاتا۔ 95% احکام اسی نوعیت کے ہیں۔ کچھ مسائل وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک سے زیادہ عمل منقول ہے، یا اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی ہدایات ایسے الفاظ میں آئی ہے جن میں ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش ہے۔ ایسے مسائل میں اہل علم کے درمیان اختلاف رائے واقع ہوا ہے اور اس طرح کا اختلاف صحابہ کے دور سے رہا ہے۔ ایسے اختلافی مسائل میں شدت برتنا اور اپنے آپ کو 100% برحق سمجھنا اور دوسرے نقطۂ نظر کو 100% غلط باور کرنا درست نہیں ہے اور یہ سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے۔ اسلامی تاریخ میں دو ایسے مواقع آئے جب تمام مسلمانوں کو ایک ہی نقطۂ نظر پر جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آپ خلیفہ تھے اور بعض اہل علم نے ان سے خواہش کی کہ پورے عالم اسلام کو ایک ہی مسلک پر جمع کر دیا جائے، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ تمام صحابہ اگر ہر مسئلے میں متفق ہوتے تو مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی جتنی اس بات سے ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلاف رائے ہے، لہٰذا مسلمان ان میں سے کسی بھی رائے کو اختیار کرتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس کا عمل کسی نہ کسی صحابی کی رائے کے مطابق ہے۔ دوسرا موقع وہ تھا جب امام مالک سے عباسی خلفاء نے اجازت چاہی کہ پورے عالم اسلام کو ان کے مسلک پر عمل کا پابند کر دیا جائے اور موطا امام مالک کو پوری مملکت اسلامی کا دستور بنا دیا جائے، لیکن امام مالک نے اسے پسند نہیں فرمایا اور منع کر دیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اختلاف رائے اللہ کی مشیت کا ایک حصہ ہے۔ اگر شریعت کا منشا یہ ہوتا کہ ہر مسئلے میں تمام لوگ ایک ہی رائے پر جمع ہو جائیں تو جیسا توحید و رسالت اور آخرت کے تصور کو بے غبار انداز
پر قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، اسی طرح زندگی کے تمام مسائل کو بیان کر دیا گیا ہوتا، اور ظاہر ہے کہ جب کسی بات کا ذکر قرآن مجید میں آ جاتا اور واضح انداز میں آ جاتا تو اس میں اختلاف رائے کی نوبت نہیں آتی۔ اس لیے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کو یہ مان کر چلنا چاہیے کہ دین کی تفصیلات اور فروعی اور ضمنی احکام میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اور اس کے دونوں پہلوؤں میں درست اور نادرست ہونے کا امکان بھی ہے۔ کوئی صاحب ایمان اللہ کی رضا کے لیے جس طریقے پر بھی عمل کرے، انشاءاللہ اس کے لیے اجر و ثواب ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتہاد میں دونوں فریق اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی قابل افسوس بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں تو ہمیشہ دین کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام نے ہمیشہ توحید اور آخرت کی دعوت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط لکھے جو کتب احادیث میں موجود ہے، ان میں ہمیشہ دین کی طرف دعوت دی گئی ہے، احکام شریعت کی تفصیلات کی طرف دعوت نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے، اسے بھی ملاحظہ کیجیے۔ ہمیشہ آپ نے لوگوں سے دین کی اساسی باتوں کا عہد لیا، لیکن آج کل لوگوں نے دین کے بجائے مسلک کو دعوت و تبلیغ کا موضوع بنا لیا اور اپنے مسلک کی طرف دعوت دینے کو تبلیغ دین سمجھ لیا گیا۔ یہ دانستہ ہو تو دھوکہ ہے اور نادانستہ ہو تو غلط فہمی ہے۔ ایک بڑے عالم کے بقول مسلک قابل ترجیح ہے، قابل تبلیغ نہیں ہے۔ جب لوگ مسلک کو دین کا درجہ دینے لگتے ہیں تو اس سے فکری اختلاف جھگڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے مسلک پر عمل کرنے یا اس کے دلائل بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں اور ان کے لیے تنابز بالا لقاب کرنے لگتے ہیں۔ علماء کو خود بھی ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور عوام کو بھی اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر جگہ اقامت صلاۃ کی دعوت دی گئی ہے، کیفیت صلاۃ کی طرف دعوت نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے فروعی احکام مثلا نماز کے سلسلے میں حدیث میں منقول مختلف طریقوں میں سے ایک پراسرار اور دوسرے کو بالکلیہ انکار درست نہیں ہے۔ اگر اس حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو اختلاف مخالفت کی صورت اختیار نہیں کرے گا۔ چوتھا، پھر یہ کہ جن مسائل میں اختلاف ہو ان کو بیان کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اکثر و بیشتر زبان کی بے اعتدالی بڑے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ سلف صالحین کا مزاج یہ تھا کہ وہ اختلاف رائے کے باوجود ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا کرتے تھے، خیر کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور ان کے حلقے میں ان کو جس نام سے یاد کیا جاتا تھا ان کے لیے اسی نام کا استعمال کیا کرتے تھے۔ مالکیہ اور شوافع میں کتنے ہی مسائل ہیں، احناف کا اختلاف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں متعدد کتابیں مالکیہ اور شوافع کی ہے۔ علامہ زمخشری رضی اللہ عنہ فکر و عقیدے کے اعتبار سے معتزلی تھے۔ انہوں نے اپنی مشہور تفسیر کشاف میں اہل سنت والجماعت پر نقد کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیا، لیکن نماز کی کثرت اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے جار اللہ ان کا لقب پڑ گیا تھا۔ علماء اہل سنت والجماعت باوجود اختلاف کے بسا اوقات جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ یہی جار اللہ کا لقب استعمال کرتے ہیں۔ اس سے سلف کی وسیع النظری اور باہمی احترام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کا رویہ یہ ہو گیا کہ دوسروں کو کافر و مشرک اور فاسق و بدعتی ٹھہرانے میں ذرا بھی تکلف نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کے بزرگوں کے لیے توہین آمیز الفاظ کہے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس رویے کے ساتھ کیسے اتحاد امت کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلکی شدت پسندی کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زبان محتاط ہو اور ہم دوسرے مکاتب فکر کی مقتدی شخصیتوں کا نام توقیر و احترام کے ساتھ لیں۔ تجربہ ہے کہ جہاں اس کی رعایت ہوتی ہے وہاں
اختلاف تشدد کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ مثلاً ہندوستان کے کئی علاقوں کیرلا، بھٹکال، کوکن، حیدرآباد کے بعض محلوں میں احناف بھی ہیں اور شوافے بھی، لیکن میرے علم کے مطابق کبھی احناف اور شوافے کے درمیان تصادم کی صورت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ دونوں حلقوں کے لوگ ایک دوسرے کے بزرگوں کا پورا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے زیر انتظام مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں، نہ کوئی شافعی امام ابو حنیفہ کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے اور نہ کوئی حنفی امام شافعی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ فقہی اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کی نماز کو نادرست قرار دیتے ہیں۔ اگر یہی ماحول دیوبندی و بریلوی اور مقلدین و غیر مقلدین کے درمیان پیدا ہو جائے تو کتنی بہتر بات ہو، اور دوسروں کو ہم پر جگ ہنسائی کا موقع نہیں ملے۔ زبان و قلم کی بے اعتدالی بڑھتے بڑھتے نزاع و جدال تک پہنچ جاتی ہے، پھر تشدد کا راستہ کھلتا ہے اور عمل اور در عمل میں لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اور اوقات بھی سامنے آ رہے ہیں، کہیں مسجدوں پر زور زبردستی سے قبضہ کرنے کے، کہیں دوسری فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو مسجد سے نکال باہر کرنے کے، اور کہیں تنظیمی اختلاف کی بنیاد پر ایک گروہ کی طرف سے دوسرے گروہ کا سامان مسجد سے باہر پھینک دینے کے۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ مستقبل میں خدا نخواستہ ناخوشگوار واقعات اور انتشار کی ایک نئی لہر کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے علماء اور مذہبی قائدین کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے کہ حالات اور بگڑ جائیں، وہ شدت پسندی کے اس مزاج کو روکنے اور لگام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ورنہ ہم پورے جذبہ اخلاص کے باوجود شمنان اسلام کی تقویت کا باعث بنیں گے، اور ہماری مثال اس گروہ کی ہو جائے گی جو ایک ہی کشتی میں سوار ہو اور آپسی دشمنی میں دریا میں چلتی ہوئی کشتی میں سوراخ کر دے، یہاں تک کہ پوری کشتی ہی غرقاب ہو جائے۔ وباللہ التوفیق وہو المستعان۔ آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔